آج 10 جمادی ثانی دوسرے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 جمادی ثانی دوسرے جمعہ کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج 10 جمادی ثانی جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ صورت پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ صورت پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلدی کامیابی ہونا چاہتا ہے، جلد رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج یہ صورت پڑھ کر اللہ سے جو چاہے مانگ لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف پڑھنا بتائے گئے طریقے سے ہے اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو، رزق و دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سی بڑی بیماری کے لیے پڑھ لیں، بڑی سی بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لیں، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ یا عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہیں، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو آپ پر رحمتیں برکتیں چمکا چم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی مکان بھی مانگے گا، انشاءاللہ مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں، آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے۔ آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ سوچے گا مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ جمادی ثانی کے مہینے میں، عظمت برکت والے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ جمادی ثانی کا مہینہ جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 10 جمادی ثانی دوسرے جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ پڑھنا کیسا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 جمادی ثانی دوسرا جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہے جتنا چاہے اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کی اتنی پسند ہے، جب کوئی بندہ جمادی ثانی کے مہینے میں دوسرے جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کے حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر بھی ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑی، تو آج جمادی ثانی کے 10 تاریخ جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب کا شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں وسعت آ جاتی ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے؟ آئیے، الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ کر دیکھے۔ جمادی ثانی کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج 10 جمادی ثانی دوسرا جمعہ کا دن آ چکا ہے۔ اس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑنا۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کریم کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنا بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ پریشانی میں، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور رب کے سامنے منگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے، رب کی ذات جلالی میں آ جاتی ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے تو پھر رزق دولت کا طوفان آ جاتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینے سے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کے زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جمادی ثانی کے مہینے میں اتنی فضیلت برکت والی صورت ہے۔ آج جمادی ثانی کے 10 تاریخ دوسرا جمعہ کا دن ہے، قبولیت کا گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہیں، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لینا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियाका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आपने तीसरे नंबर पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है। जिस घर में 3 अमाल बताए गए तरीक़े तरतीब तादाद में पढ़ लीजिए, उस घर के कोने कोने से हर तरह के मसाइल परेशानियों का ख़ात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। 7 बार सूरह कौसर को पढ़ते साथ ही 7 आसमानों 7 ज़मीनों का रिस्क इंशाअल्लाह आपके पास चल कर आएगा। आज जो कहते ही हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, हमारे घर से बेसुकूनी बेबरकती ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, तो जमादी सानी के 10 तारीख दूसरा जुमा के दिन 7 बार सूरह कौसर को पढ़कर ज़िद करके रब करीम से मांगे, आँखों में आंसू लिए रब करीम से मांगे। इंशाअल्लाह मेरा रब ने चाहा तो रब इतना नवाजेगा, आप मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएंगे। आज तक ये वजीफ़ा जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने कामयाबी अता फ़रमाई। और जिस घर में यह वजीफ़ा पढ़ा जाता है वहाँ से गुर्बत तंगदस्ती का ख़ात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। आपने सूरह कौसर पढ़ते साथ ही आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना ही दरूद पाक लाजिमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आपने फ़ौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान के अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाता है। वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता जब तक आप रब के पकड़ में हैं। आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है। फिर ज़िद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह, जितना मांगेंगे मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुक़द्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिस्क में बरकत और उसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।